السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی دو خرابیاں بتائی تھی بنی اسرائیل کی، ایک حب مال اور ایک حب جاہ، مال کی محبت اور سٹیٹس اور مرتبے کی محبت۔ یہ دو چیزیں انسان سے سب خرابیاں کراتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے اس کا، کہ ان دو بیماریوں کا علاج کیا ہے، اور ہر شخص اس قرآنی ہدایت کو سامنے رکھ کر اپنا علاج کر سکتا ہے۔ یعنی مال کی محبت دل سے کم ہو جائے۔ مال کی محبت ایک درجے میں تو فطری ہے، کیونکہ مال سے ہی انسان کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں بس ظاہر اسباب میں، اور اگر اس کی کوئی خواہش ہی دل میں نہ ہو تو دنیا کا نظام بھی نہ چلے۔ دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے وہ اسی مال کی محبت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو نظام ہی رک جائے، کام ہی کوئی نہ کرے، اور کسی کو نہ اپنا کام بڑھانے کی فکر ہو نہ کچھ اور ہو۔ تو یہ محبت ایک درجے میں ضروری ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ اپنے ساتھ بہت سی خرابیاں لاتی ہے، جن خرابیوں کا ذکر ہم پچھلی آیات کی تفسیر میں کر بھی چکے ہیں، چند خرابیوں کا۔ اس آیت میں ان کا علاج ہے، مال کی محبت کا، اور دوسرا جو سٹیٹس کی محبت ہے، اور جو ایک درجے تک تکبر کے ایک درجے تک لے جاتی ہے۔ تو فرمایا مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر یعنی اپنی خواہشات کو دبانا، اس کی مشق کرو، مال کی محبت نکل جائے گی۔ مال کی محبت اسی وجہ سے ہے کہ مال ہماری خواہشات پوری کرنے کا وسیلہ ہے۔ خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ شمار سے باہر ہیں۔ تو غیر ضروری جو خواہشات ہیں ان کو دبانے کی عادت ڈالو، یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صبر کرو یعنی غیر ضروری خواہشات سے اپنے آپ کو روکو، اور یہ چند دن کی مشق سے وہ خواہشات ختم ہوں گی۔ جب وہ خواہشات ختم ہوں گی تو ان کو پورا کرنے کا جو وسیلہ ہے مال، اس کی محبت بھی کم ہوگی۔ تو صبر جو ہے یہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو نکالتا ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی مشق کی ہے وہ ان کا تجربہ بھی یہی ہے کہ انسان جب یہ اختیار کر لے، یہ طریقہ اختیار کرے کہ میں اپنی ہر خواہش پوری نہیں کروں گا۔ جو لوگ اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں ان کو آرام کبھی نہیں ملتا۔ خواہش پوری ہونے سے مقصد تو آرام حاصل ہونا ہے، یعنی یہ خواہش پوری ہوگی مجھے آرام ملے گا، مجھے سکون ملے گا، راحت ملے گی، خوشی ہوگی۔ لیکن جب ہر خواہش کو پورے کرنے کی فکر پڑ جائے گی تو کبھی آرام نہیں ملے گا۔ ایک خواہش پوری ہوگی، اس سے آگے 10 خواہشیں منہ کھولے کھڑی ہوں گی۔ کس کو پورا کرو گے بھائی؟ اور پھر جب یہ دھن سوار ہے کہ میں نے خواہش بہرحال پوری کرنی ہے، اگر خواہش پوری نہ ہوئی تو صورتحال یہی ہوگی کہ اس کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور اس کی پریشانی کا کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اور دوسرا جو مذموم جذبہ ہے، برا جذبہ، وہ ہے حب جاہ، یعنی اپنے مقام و مرتبے کی محبت، بڑا بننے کی خواہش۔ اس کا علاج نماز سے ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں عاجزی ہی عاجزی ہے، نماز سراپا عاجزی ہے۔ نماز کو اگر دھیان سے پڑھو تو نماز سے تکبر ختم ہوگا اور عاجزی آئے گی۔ وہی اقامت صلاۃ جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہے۔ نماز کو اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اور دل کی توجہ سے پڑھو تو اس سے علاج ہوگا۔ اب ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ صبر کرنے کی عادت تو چلو انسان ڈال لے، لیکن نماز پابندی سے پڑھنا یہ بہت مشکل ہے، اور اپنے تکبر کا علاج کرنے کے لیے نماز پڑھتے چلے جانا اور اس کے آداب کی رعایت رکھنا یہ بہت گراں ہے، کیونکہ نماز کے اندر خود صبر بھی شامل ہے۔ نماز کے اندر
بہت ساری چیزوں سے روک دیا گیا تو صبر ہی صبر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک خاص شکل اور حیت ہے، اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے، اس کے اوقات کی پابندی ہے اور دیگر بہت ساری پابندیاں ہیں۔ جو جائز کام خواہش میں نہیں آتے وہ بھی ممنوع ہو جاتے ہیں، بولنا اور کھانا پینا جو ضروریات ہیں وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو نماز نفس پر زیادہ گراں ہے۔ اس بارے میں اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اسی آیت میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے، یعنی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، ہاں مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جو خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں دل کی عاجزی کو۔ آگے ان لوگوں کی مزید صفت بیان کی جس سے سمجھ آ جائے گا کہ خشوع کیا ہوتا ہے۔ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اپنے رب سے ملنے والا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے رب کی رحمت کی۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور جس کو یہ پتا ہو کہ رب کی طرف میں نے واپس جانا ہے اس کو حساب کا ڈر ہوتا ہے۔ یعنی خاشعین کون ہے؟ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت رحمت کے امیدوار ہے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے وقت حساب سے لرزاں و ترساں ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، خوف اور امید۔ یہ دونوں جب انسان جمع کر لیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے یعنی اگر آدمی اس چیز کا دھیان رکھ لے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ نماز میں اسے خشوع نصیب ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ نماز میں خشوع کا ایک درجہ فرض ہے، اور وہ ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ پتہ ہونا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ خیال رکھنا یہ فرض ہے، باقی نماز کے اندر خشوع یعنی دل کی توجہ رکھنا یہ ضروری ہے امکان کی حد تک۔ اور اس کا طریقہ یہ تجویز کیا ہے علماء نے کہ انسان کا نفس یعنی اس کا دل اور دماغ، سوچیں کہہ لیں، یہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ نفس انسانی کا خاصہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کے اندر توجہ کے لیے اس کی توجہ اللہ کی طرف کر لیں تب دنیا کے خیالات نکل جائیں گے، یا نماز کی طرف کر لیں تب دنیا کے خیالات نکل جائیں گے۔ نماز کی طرف کرنے کا مطلب نماز کے الفاظ کی ادائیگی کی طرف کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے معنی کی ادائیگی کی طرف کر لیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کر لیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف ہو جائے، دنیا کا خیال دل میں نہ رہے، بس یہ خشوع ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو نماز میں وسوسہ خود بخود آنے لگے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، یعنی نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں گھر میں بھی گھوم رہا ہے، اور کاروبار کے خیال بھی آ رہے ہیں، پرانی نئی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں، جیسا کہ اکثر ہمارا حال ہوتا ہے۔ یہ اگر خود بخود سلسلہ شروع ہو گیا تو اس پر انشاءاللہ گرفت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اختیار سے باہر ہے، غیر اختیاری چیز پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں اپنے ارادے سے کسی خیال کو شروع کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس پر پھر گرفت ہوگی۔ اور اگر نماز کی طرف توجہ تھی پھر خیال بھٹک گیا اور آدمی ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر جیسے ہی خیال آئے کہ اوہو میں کیا کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تو اس وقت پھر فوراً نماز کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور اس خیال کو ہٹانا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس خیال کو دفع کرنے کی طرف اس خیال کو دفع کرنے لگیں، پھر ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی جو خیال آ رہا تھا آپ اس خیال کو ہٹانے کی طرف اگر لگ جائیں گے تو پھر اس خیال کے ہٹانے کا خیال شروع ہو جائے گا، ایک اور خیال اس سے جنم لے گا، نماز کی طرف توجہ پھر نہیں آئے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس نماز کی طرف توجہ فوراً کر لیں
اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، وہ آتا ہے تو آتا رہے، بس نماز کی طرف دھیان رکھیں، وہ خود بخود ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ نفس انسانی کا خاصہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کو ایک توجہ میں لگا لے دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں میں خشوع نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز نہ پڑھنے والا ہوگا، خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب کرم کا معاملہ کرے، یوں لگتا ہے جیسے اب وہ زمانہ شاید آ چکا ہے، بھری مسجد میں شاید ایک بھی نہیں ہوتا جو خشوع سے نماز پڑھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا خشوع نصیب فرمائے، اور نماز کی جو برکات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ صبر و صلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے حب مال اور حب جاہ کا علاج فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔